اے مخاطب، کیف فضلنا، کیسے ہم نے فضیلت دی ہے، بعضہم علی بعض، ان لوگوں میں سے بعض کو بعض پر، یعنی دنیا میں ہم نے مال و دولت کے لحاظ سے کیسے فضیلت دی ہے، کسی کو انتہائی مالدار، کسی کو انتہائی غریب بنایا۔ وَلَلْآخِرَةُ، اور البتہ آخرت جو ہے، اکبر درجات، درجات کے لحاظ سے زیادہ بڑی چیز ہے، وَأَكْبَرُ تفضیلا، اور فضیلت دینے کے لحاظ سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ یہ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ بنا تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود، فتقعد، پھر تو بیٹھ جائے گا، مذموما، قابل مذمت ہو کے، مخذولا، رسوا ہو کے۔ خذلان عربی میں رسوائی کو کہتے ہیں، تو مخذولا، رسوا کا مطلب جو جس کی مراد ہی پوری نہ ہو، خائب و خاسر ہو کر آ گیا ہو، کچھ ملے ہی نہیں اس کو، تو ایسا ہو کے بیٹھ جائے گا تو۔ یہ تو جی لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں کچھ بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ جب بھی انہوں نے فساد کیا، اللہ نے اس فساد کی ان کو سزا دی، اور ہر نئے پیغمبر کا انہوں نے انکار کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، اب بھی اصلاح عمل کا تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے، اس پر عمل کرو تم۔ اور مکہ میں خاص طور پر مشرکین مکہ سے زیادہ واسطہ تھا، تو سب کی زبان پر ایک ہی بات آتی تھی، بھائی عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، جو ہٹ دھرم لوگ جیسے کہتے ہیں، کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ یہودیوں پہ عذاب آیا تھا، عیسائیوں پہ آیا تھا، عیسائیوں پہ تو کوئی ایسا نہیں ملتا ہمیں اس وقت، لیکن یہودیوں پہ بہت دفعہ آیا تھا، تو ہم پہ کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ انسان سے شکوہ کر رہے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز ہے، وہ جس طرح سے خیر طلب کرنی چاہیے نا، اس کو اچھائی طلب کرنی چاہیے، تو اچھائی کے بجائے وہ برائی طلب کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ فیصلہ کر دے دو اور دو چار کی طرح، بس ہمیں فوراً بتا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں، اور بتا کیسے کہ جو عذاب کا تو کہہ رہا ہے وہ لے آ۔ مشہور واقعہ ہے نا، یہ پہلے بھی میں تفسیر میں بیان کر چکا ہوں، ایک کافر نے، مشرکین مکہ میں سے کسی نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور بددعا اور دعا مانگنے لگا، یعنی اپنے خلاف بددعا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے یہ ہے، یعنی یہ کلام تیری طرف سے نازل ہو رہا ہے، تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے۔ یعنی کیسی بدبختی کی بات ہے کہ یوں دعا مانگے کہ اللہ اگر تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمارے دل میں ایمان داخل کر دے، اس طرح کی دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ شر کی دعا مانگتے تھے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان بھی عجیب ہے، انسان سے ظاہر ہے سارے انسان مراد نہیں ہیں، تو انسان شر کو ایسے پکارتا ہے دعاءہ بالخیر، جیسے کہ خیر کو پکارنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، تو عافیت کے بجائے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان واقعی جلد باز ہے، جلدی کر رہا ہے کہ بس فوراً اللہ دو اور دو چار کی طرف فیصلہ کر دے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، خود غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اب اللہ اپنے قدرت کے دلائل بیان کرتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم پر عذاب آئے؟ اس کائنات کی نشانیوں میں غور کرو نا تم، اور نشانیوں میں غور کرو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ تمہیں سچا معلوم ہوگا۔ وہ نشانی کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو، آیتین، دو نشانیاں۔ کیسا خوبصورت نظام ہے اس کائنات میں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے اندھیرے والا بنا دیا، گھپ اندھیرا، یہ بھی ایک نشانی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ایک روشنی کو چھین لیتے ہیں ہم سے، تو اصل تو کائنات اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جیسے ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے نا، تو کائنات تو اصل سرد ہے، اتنی سرد ہے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ، تو اللہ نے اس کو گرم رکھنے کے لیے کتنی انرجی پیدا کی ہے، اور وہ انرجی ہمیں گرمی کا احساس دلاتی ہے، اور ہم اس گرمی کو اور ٹیمپریچر کے مناسب ہونے کو اصل سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اصل نہیں ہے، قدرت نے ایک ہمارے لیے انتظام کیا، ورنہ اصل تو اس کائنات میں اتنی شدید سردی ہے، اتنی ٹھنڈک ہے کہ انسان ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اندھیرا ہے نا، اندھیرا
رات کی تاریکی یہ اصل میں بتا رہا ہے کہ خدا نے روشنی کا انتظام کیا ہے تو یہ روشنی ہوتی ہے، ورنہ اگر یہ اندھیرا نہ ہوتا تو ہمیں روشنی کا کیا پتہ چلتا کہ روشنی کیا نعمت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں بنایا، فمحونا آیت اللیل، ہم نے رات والی نشانی کو اندھیرے والا بنایا، وجعلنا آیت النہاری مبصرۃ، اور رات کی نشانی کو ہم نے دن کی نشانی کو ہم نے